تو یار امیگریشن جو تھی وہ بالکل ہی سمپل سین تھا اس کا، کوئی اتنی مشکل بات نہیں تھی، لیکن میری جو دوسرا سامان ہے وہ انہوں نے سارا لے لیا۔ السلام علیکم گائز، ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو۔ دس از مبین ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ تو یار جو ویزا آنے کے بعد نیکسٹ جو ٹینشن ہوتی ہے انسان کو وہ ہوتی ہے امیگریشن پہ کوشچننگ آنسر کا، ٹھیک ہے۔ تو ابھی میری کل فلائٹ تھی اور الحمدللہ میں سیفلی پہنچ گیا ہوں یو کے میں۔ ابھی میرا پہلا دن ہے، تو میں نے سوچا کیوں نہ اس پہ ایک ویڈیو بنا لی جائے کہ امیگریشن پہ آپ سے کیا کیا کوشچن پوچھتے ہیں اور کون کون سی چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے، اور میں اپنا ایکسپیرینس بھی شیئر کروں گا کہ یار میرا کیسا ایکسپیرینس رہا امیگریشن میں۔ تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو یار یہاں پہ امیگریشن میں میرا تو بالکل مطلب کہ نا ایزی سین تھا، کچھ اس طرح کا کوشچن نہیں ہوا کہ جہاں پہ میں پھنسا ہوں۔ مجھے ٹینشن تھی اس چیز کی، لیکن میں کبھی اس کو نہ وہ رٹا نہیں مارا نہ کسی چیز کا، اور نہ ہی میں نے صرف ایک چیز کا رٹا مارا تھا، وہ جہاں پہ میں نے اکوموڈیشن آنا تھا اس چیز کا میں نے پوسٹ کوڈ کا رٹا مارا تھا، اور ان دی اینڈ میں وہ بھی بھول گیا تھا۔ تو آپ کو یہ میں بتاتا چلوں کہ یار آپ نے کسی چیز کا رٹا نہیں مارنا، ٹھیک ہے۔ چیزیں ایک بار دیکھ لیں، اپنے سارے ڈاکومنٹس وغیرہ جو ہیں وہ، اور اس کے علاوہ آپ نے کہاں جانا ہے اور یونیورسٹی کا نیم شیم، یہ کچھ چیزیں ہیں جو آپ نے دیکھ لینی ہیں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں یار۔ جب آپ پاکستان سے نکلتے ہیں تو پاکستان میں نے سنا تھا کہ وہاں پہ آپ کو پولیو کارڈ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو پولیو کارڈ نہ میرا اسلام آباد ایئرپورٹ پہ چیک ہوا، نہ ہی میرا کراچی ایئرپورٹ پہ چیک ہوا۔ میری جو فلائٹ تھی وہ کافی لمبی تھی، کیونکہ پہلے میں اسلام آباد سے کراچی آیا، کراچی سے استنبول سے گیٹ وک سے میں آیا ہوں لیڈز۔ جو میری اکوموڈیشن ہے وہ لیڈز میں، تو مجھے گیٹ وک سے لیڈ آنا پڑا وہاں پہ، اس میں مجھے آلموسٹ 4 سے 5 گھنٹے لگ گئے۔ تو مین بات پہ آتے ہیں، سب سے پہلی بات کرتے ہیں یہاں کی امیگریشن کی۔ امیگریشن پہ آپ کے کون کون سے سوال ہوتے ہیں۔ تو میرے ساتھ اچھی بات یہ ہوگی تھی کہ امیگریشن پہ آلموسٹ اس کاؤنٹر پہ پہلا بندہ میں ہی تھا جو گیا تھا، کیونکہ میری جو فلائٹ تھی وہ تھوڑی ڈیلے ہو گئی تھی استنبول ایئرپورٹ پہ۔ تو مجھے جو سیٹ اس نے کینسل کر کے دی وہ سب سے فرنٹ سیٹ تھی۔ تو سب سے پہلے میں نے اپنا لگیج پک کیا، ہینڈ کیری پک کیا کر کے سب سے آگے میں ہو گیا، اور میرے ساتھ 1-2 لڑکے اور تھے۔ اچھا، ہم آلموسٹ 4-5 اسٹوڈنٹ تھے جو کراچی سے سیم فلائٹ پہ آئے تھے، کیونکہ ہم سب نے ایک ہی فلائٹ کروائی تھی، ایک ہی یونیورسٹی تھی۔ تو جیسے ہی آپ یہاں پہ لینڈ ہوتے ہیں یو کے میں، تو سب سے پہلے آپ کو جب ایئرپورٹ پہ جہاز سے اتر کے آگے ایئرپورٹ ٹرمینل میں آتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو 2 لائنیں نظر آئیں گی۔ ایک ہوگی جو یو کے نیشنل ہوتے ہیں، ایک باقی ایشینز وغیرہ جیسے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، ان کنٹریز کے لیے۔ تو وہاں پہ ایک لیڈی تھی جس سے ہم نے پوچھا کہ کون سی لائن میں جانا، اس نے ہمیں گائیڈ کیا کہ یار یہ آپ لوگوں کی لائن ہے۔ لگ رہی تو فل برٹش تھی، لیکن اس کو اردو بھی بہت اچھی آتی تھی، تو اس نے اردو میں ہی بتا دیا کہ یار آپ اس طرف جائیں، یہ آپ کی لائن ہے۔ ایک لائن میں ویٹ کر رہا تھا، 5-6 کاؤنٹر تھے، کیونکہ اس ٹائم رش بالکل بھی نہیں تھا۔ تو جیسے ہی اس لائن میں کھڑے ہوئے ہیں، اگلا بندہ گیا ہے ایک کاؤنٹر پہ، ہم سب اس ویٹ کر رہے تھے کہ یار ہم نے اس کاؤنٹر پہ جانا ہے۔ خیر اس بندے نے دور سے آواز لگائی کہ کم ہیئر، تو آئی آسکڈ می، کہتا ہے یس یو کم ہیئر۔ تو میں اس پہ چلا گیا جو اس کا کاؤنٹر تھا۔ اچھا، آپ نے نا سب سے مین بات، ایک تو گھبرانا نہیں ہے، دوسرا آپ نے رہنا ہے فل کانفیڈنٹ، کیونکہ میں جب نکل رہا تھا مجھے ایک چیز کی شیورٹی تھی، میرے پاس ایک تو امیگریشن تھا اور دوسرا جو چیزیں ساتھ لے کے آنی ہوتی ہیں۔ امیگریشن پہ میں 100% شیور تھا کہ یار کچھ بھی ہو جائے میری امیگریشن پہ مجھے کوئی بھی ایشو نہیں آئے گا۔ دوسرا مجھے دوست نے بولا تھا کہ یار 2 سال ہم نے کام کیا تقریباً انگریزوں کے ساتھ ہی، امریکنز کے ساتھ، تو اس نے بولا تھا کہ یار مطلب وہ جو کام والی انگریزی ہے نا وہ ساری ادھر مار دینی ہے۔ تو جیسے ہی میں آیا ہوں امیگریشن والے کاؤنٹر پہ، تو اس کے بات کرنے سے پہلے میں نے اسے پوچھا ہیلو سر ہاؤ آر یو سر، یا ہاؤز یور ڈے گوئنگ سر۔ سو میں نے اسے پہلے کنورزیشن سٹارٹ کی، ٹھیک ہے۔ تو اس نے بھی آگے سے مجھ سے کنورزیشن سٹارٹ کی، مجھ سے کچھ بیسک کوشچن پوچھے، اس نے کوئی اتنی لمبی تفصیل نہیں پوچھی ہے۔ اچھا، جو مجھ سے کوشچن پوچھے ہیں، سب سے پہلے پوچھا ہے کہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں۔ تو میں نے اس کو بتایا میں پاکستان سے آ رہا ہوں۔ تو کہتا ہے کہ کس پرپز کے لیے آ رہے ہیں۔ تو میں نے کہا ہے گاٹ مائی اسٹوڈنٹ ویزا، میں اسٹڈی پرپز کے لیے آ رہا ہوں۔ تو اس نے پھر مجھ سے پوچھا کہاں سے آ رہے ہیں، میں نے کہا پاکستان سے۔ کہتا نہیں، آپ کی یہ فلائٹ جو ہے یہ کہاں سے آ رہی ہے۔ میں نے کہا یہ استنبول سے آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس نے نیکسٹ چیز مجھ سے پوچھی کہ آپ کا کورس کب سٹارٹ ہوگا۔ میں نے کہا 18 سپتمبر 23۔ کورس اینڈ ڈیٹ پوچھی اس نے مجھ سے، جو کہ تھی 16 مئی 25۔ یہ سب چیزیں تو میں نے کیس میں دیکھی ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ اس نے مجھ سے جو ایک اور چیز پوچھی وہ یہ پوچھی کہ کون آپ کو اسپانسر کر رہا ہے اور آپ اپنی اسٹڈیز اور یہ فیس وغیرہ مینیج کس طرح کریں گے۔
تو یہ ان ایکسپیکٹڈ تھا مجھے نہیں پتا تھا کہ یار وہ اس بارے میں پوچھے گا، لیکن یہ تھا کہ یار جنرلی فادر کریں گے، تو میں نے بول دیا فادر کریں گے. تو وہ کہتے ہیں فادر کیسے کریں گے، ہاؤ از گون سپورٹ یو. تو میں نے کہا ان کا ایک ریسٹ ہاؤسنگ کا بزنس ہے پاکستان میں، ویل سیٹل بزنس ہے، تو میرے فادر جو ہیں وہ مجھے اسپانسر کریں گے. اچھا، تو اس کے بعد اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کی اکوموڈیشن کہاں پہ ہے، کہاں پہ اسٹے کریں گے آپ. اچھا، یہ چیز میں نے رٹا لگا کے آئی ہوئی تھی کہ یار دوست کا جو پوسٹ کوڈ تھا وہ میں نے کہا تھا یار یہ مجھے رٹی ہونی چاہیے، جب وہ پوچھے تو میں اس کو بتاؤں گا کہ یار میں نے اس پوسٹ کوڈ پہ جانا ہے. خیر وہ پوسٹ کوڈ اس ٹائم پہ مجھے بھول گیا، لیکن اس کو میں نے بولا کہ میں لیڈز جا رہا ہوں، اور میں نے موبائل کھولا دستی اور اس میں نے اس کو پوسٹ کوڈ دکھا دیا کہ یہ پوسٹ کوڈ ہے، میں نے اس پوسٹ کوڈ پہ جانا ہے. تو اس نے پوچھا کیسے جاؤ گے، کوئی آپ کو پک کرنے آئے گا؟ میں نے کہا نہیں، میں ٹرین پہ جاؤں گا لیڈز، وہاں سے میرا دوست مجھے پک کر لے گا. تو یہ ٹوٹل مجھ سے اس نے کوشچننگ کی. اس کے بعد اس نے مینز دیکھا میرا پاسپورٹ، دیکھا شکل دیکھی، بایو میٹرک، اس نے کہا فنگر رکھیں آپ اپنی، تھم اینڈ دس فنگر، یہ دونوں جو انگلیاں تھیں ان کے فنگر پرنٹ لیے اس نے. تو اس نے مجھے کہہ دیا ویلکم ٹو دا یو کے. تو یہ پورا میرا امیگریشن تھا. میرے ساتھ والا جو دوست تھا مجھ سے اس نے بینک اسٹیٹمنٹ سے ریلیٹڈ کوئی کوشچن نہیں پوچھا کہ یار آپ کتنے پیسے لے کے آئے ہو ساتھ، یا آپ کی بینک اسٹیٹمنٹ کتنی ہے. جو میرے سے ساتھ والا دوست تھا اس سے پوچھا ہے کہ آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں اور آپ کی بینک اسٹیٹمنٹ کہاں پہ ہے. تو اس نے یہ بولا کہ میرے پاس ہارڈ کاپی پڑی ہے بینک اسٹیٹمنٹ کی، ٹھیک ہے، لیکن میرے پاس اس ٹائم جو ہے وہ آلموسٹ 600 to 700 پاؤنڈ ہے. اس نے ایک اور چیز پوچھی کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے اپنا BRP کہاں سے کلیکٹ کرنا ہے. خیر وہ مجھے لوکیشن پتہ تھی، میں نے کہا جی یونیورسٹی کے پاس یہ لوکیشن ہے، اس سے میں نے BRP کلیکٹ کرنا ہے. تو اس نے مجھے ایڈوائز کی کہ یار آپ نے یہ اپنا BRP مسٹ کلیکٹ کرنا ہے. یہ جو آپ کا پاسپورٹ ہے یہ آپ کا ٹیمپریری ویزا ہے، پرماننٹ ویزا جو ہے وہ آپ کا وہ BRP کارڈ ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ منڈے کو پک کر لوں گا. اس سے زیادہ جو سخت امیگریشن سمجھ لینا کوشچننگ ہوئے تھے وہ مجھے لگا تھا ٹرکش والے زیادہ کر رہے تھے، کیونکہ جب استنبول ایئرپورٹ پہ ہم کنیکٹنگ فلائٹ دوبارہ جب فلائٹ میں ہیں تو اس نے مجھ سے ٹکٹ لیا اور بورڈنگ پاس، اور اس نے مجھ سے پاسپورٹ چیک کیا. جب اس نے پاسپورٹ چیک کیا تو جو میری ویزا والا اسٹکر تھا اس پہ میری جو پکچر ہے وہ کچھ کلیئر نہیں ہے، کیونکہ جب میں جیریز آفس گیا تھا تو میں نے آلموسٹ وائٹ شرٹ پہنی تھی، تو بیک گراؤنڈ کچھ اس طرح کا تھا کہ میرا جو فیس ہے وہ کلیئر نہیں تھا، تو اس میں کلیئر پکچر نظر نہیں آ رہی تھی، مطلب ڈارک سی تھی، ڈل سی تھی. تو اس نے مجھ سے دیکھ کے تو اس نے یوں کنفرم کیا، ساتھ والے سے ہی پوچھا از اٹ دا سیم پرسن، کچھ ٹرکش میں ہی اس نے بولا. خیر اس کے بعد اس نے مجھ سے پوچھا ڈو یو ہیو اینی ڈاکومنٹس. تو میں نے اس کو کیش لیٹر دکھایا، میں نے کہا یہ میرا کنفرمیشن آف ایکسیپٹنس لیٹر ہے، میں نے اپنا BRP لیٹر دکھایا. خیر اس نے کنفرم کیا کر کے کہتا ٹھیک ہے، وہاں سے میں کلیئر ہو گیا. تو یہ چیزیں اس نے مجھ سے ٹرکش ایئرپورٹ پہ پوچھی تھی بیکاز آف مائی پاسپورٹ، کیونکہ اس پہ پکچر کلیئر نہیں تھی. تو جیسے ہی میری امیگریشن کلیئر ہوئی اس کے بعد میں گیا ہوں گیٹ وک ایئرپورٹ پہ میں لینڈ ہوں. اس کے بعد میں گیا ہوں، میں نے اپنا جو لگیج ہے وہ لگیج کلیکٹ کیا. اچھا لگیج وغیرہ کلیکٹ کیا. اس کے بعد تقریباً ایگزٹ ہو رہا تھا، میں نے ایک سے پوچھا کہ یار میں سم کہاں پہ لے سکتا ہوں. اس نے کہا کہ نیچے آپ بیسمنٹ سے بھی لے سکتے ہیں یا باہر جا کے بھی سم پرچیز کر سکتے ہیں. تو اتنے میں نا ایک جو کسٹم کنٹرول والا بندہ تھا تو اس نے مجھے بلایا کہ یار آپ کا نا بیگ چیک کرنا ہے. تو اس نے مجھ سے پہلے پوچھ لیا کہ یار آپ سگریٹ یا تمباکو یا کوئی الکوہل وغیرہ لائے ہو. میں نے کہا الکوہل وغیرہ تو نہیں ہے، البتہ میرے پاس 3 پیکٹ ہیں سگریٹ کے. تو یار سگریٹ کے 2 پیکٹ الاؤڈ ہے. اس نے مجھے بولا 100 سگریٹ الاؤڈ ہے، 200 سگریٹ الاؤڈ ہے. 200 میں تو 1 پیکٹ آتا ہے. خیر اس نے میرا بیگ چیک کیا، اس میں 3 سگریٹ کے ڈنڈے تھے اور 1 ویلو کا پیکٹ تھا، آلموسٹ 5 ویلو جو ہوتی ہیں اس میں. تو اس نے مجھ سے ایک فارم لیا، فارم پہ سائن کروایا اور میں نے اس کی بڑی محنت کی. ہنستے ہنستے میری لے گیا بیچارہ کہ یار نہیں آپ کو کوئی چیز واپس نہیں ملے گی. اس نے تینوں کے تینوں ڈنڈے بھی رکھ لیے اور جو ہے وہ ویلو بھی رکھ لی. خیر میں نے اس کے بات تو کی کہ یار مجھے یہ جو الاؤ ہیں وہ مجھے واپس کر دو، باقی سب آپ رکھ لو. تو اس نے مجھے یہ بولا کہ یار اگر ضرورت سے زیادہ آپ لے آئیں ٹھیک ہے تو پھر آپ کو کوئی بھی چیز واپس نہیں ہوتی ہے. آئی ڈونٹ نو کہ یہ صحیح کہہ رہا تھا یا غلط کہہ رہا تھا. خیر مجھے اس نے واپس نہیں کی ہیں. تو یہ ایک تھوڑا سا برا ایکسپیرینس رہا ہے فلائٹ کے بارے میں. باقی جو ہے سب گڈ تھا. باقی یہ ہے کہ یار آپ کو نا ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ نے سب سے پہلے آپ نے کانفیڈنٹ رہنا ہے، ٹھیک ہے. کانفیڈنٹ ہو کے اس کے پاس جائیں. اس کی بات کرنے سے پہلے آپ اس سے پوچھ لیں کہ یار آپ کیسے ہیں، آپ مطلب اس طرح بات آپ سٹارٹ کریں، ٹھیک ہے. آپ نے ڈرنا بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ جینوئن اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کو ڈرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ مجھے پتا تھا میں جینوئن ہوں،
مجھے پتا تھا کہ یار اگر کوئی اس طرح کا کوشچن بھی ہو جاتا ہے نا تو تب بھی خیر ہے، میں ہینڈل کر لوں گا، کیونکہ آپ ایک پروسیس کے تھرو آئے ہو تو آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنی چیزیں ساری ساتھ رکھ لینا، جیسے پاسپورٹ ہو گیا، BRP لیٹر ہو گیا، آپ کا کیس لیٹر ہو گیا، ٹھیک ہے. ڈاکومنٹس وغیرہ آپ نے لے ہیں بے شک، ایجوکیشنل جتنے بھی ہیں آپ کے ڈگریز وغیرہ، ویسے وہ یہاں چیک نہیں ہوتی کیونکہ یونیورسٹی ظاہری بات ہے آپ کو یہ ساری ڈگریز وغیرہ چیک کر کے تو آپ کو ایڈمیشن دیتی ہیں. تو وہ اگر لے آئیں تب بھی ٹھیک ہے، وہاں رکھ دیں تب بھی ٹھیک ہے، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. اس کے علاوہ یار اکومنڈیشن کا اتنا کوئی وہ سین نہیں ہے کہ فار ایگزامپل آپ کے پاس اکومنڈیشن کسی اور سٹی میں ہے، آپ کی یونیورسٹی کسی اور سٹی میں ہے تو اتنا ایشو نہیں ہے. زیادہ دور نہ ہو بے شک. میری جو یونیورسٹی ہے وہ مڈل برا میں، اور میں فی الحال اسٹے کر رہا ہوں لیڈز میں، آلموسٹ 50 to 60 مائلز کا ڈسٹینس ہے، لیکن اس نے مجھے الاؤ کیا. ایون ایک دوست تھا جس کے پاس اکومنڈیشن بک نہیں تھی، اس کو صرف ایک بات ہو رہی تھی ایک بندے سے اس کی کہ یار اکومنڈیشن آپ آ جاؤ میرے پاس، ٹھیک ہے. تو اس نے امیگریشن والے نے اسے پوچھا کہ یار کیا آپ اس کو جانتے ہو؟ تو اس نے کہا نہیں میں اس کو جانتا نہیں ہوں، بٹ ہماری بات چیت ہو رہی ہے واٹس ایپ پہ. تو اس نے بولا کہ آپ آ جاؤ، جو آپ نے پیش کرنا ہے وہ ہم یہیں پہ کر لیں گے. پھر اس نے اس کو کنورزیشن دکھائی کہ یہ میری اس سے بات ہوئی ہے، اس نے کنورزیشن چیک کی ہے، اور کنورزیشن چیک کرنے کے بعد اس کو کہا ٹھیک ہے. تو آپ کے اکومنڈیشن کے یا تو آپ کوئی ہوٹل کی بکنگ، کسی دوست کے پاس جا رہے ہیں، اس طرح کی کوئی نہ کوئی آپ کے پاس پروف ہونا چاہیے. بالکل ہی وہ نہ ہو کہ آئی ڈونٹ نو ویئر آئی ہیو ٹو گو، آپ کے پاس کوئی نہ کوئی پروف ہونا چاہیے کہ یار میں اس جگہ پہ جا رہا ہوں، ٹھیک ہے. باقی بینک اسٹیٹمنٹ ہے یار، بینک اسٹیٹمنٹ وہ آپ کی مطلب اس ٹائم ویریفائی کر ہی نہیں سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اگر ویریفائی کس طرح ویریفائی اوبیسلی وہ بینک سے ہوتی ہے یا برانچ سے ہوتی ہے یا ہیڈ آفس سے ہوتی ہے، تو اس کا ایک پروسیس ہوتا ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ یار اسی ٹائم وہ کال کریں گے تو بینک والے کہہ دیں گے ہاں جی اس کی بینک میں اتنے پیسے ہیں یا نہیں ہیں. وہ پراپر ایک ای میل وغیرہ جو کرنی ہوتی ہے، وہ ایک دن کا کام نہیں ہے، فوراً کا کام نہیں ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ اگر وہ آپ کو کہے کہ یار لاگ ان کرو اپنے بینک اکاؤنٹ میں تو یہ طریقہ ہو سکتا ہے، اور یہ بھی بندہ کہتا ہے کہ یار نہیں یہ بھی پاسبل نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو بینک اسٹیٹمنٹ پہ اگر وہ آپ سے کوشچن کرے بھی تو یار آپ نے یہ کہنا ہے کہ اس کو بینک اسٹیٹمنٹ پہلے آپ کے پاس ہارڈ کاپی میں ہونی چاہیے جو آپ نے لاسٹ ویزا فائل کرتے وقت بینک اسٹیٹمنٹ ایمبیسی کو دی تھی، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ ان کو یہ بول سکتے ہیں کہ یار میں کیونکہ ٹریول کر رہا تھا، کیونکہ اگر مجھ سے وہ کوشچن پوچھتا تو میں نے اس کا یہ آنسر دینا تھا، کیونکہ میں یہ ٹریول کر رہا تھا جس کی وجہ سے میرے پاس آن لائن ایکسیس نہیں تھا، ٹھیک ہے. تو میں نے یہ تمام جو پیسے تھے وڈرا کر کے اپنی فیملی کو دے دیے. جب میں یہاں پہ اپنا بینک اکاؤنٹ اوپن کروں گا تو میری فیملی مجھے یہ پیسے بھیج دے گی. تو یہ ایک گڈ آنسر ہو سکتا ہے اگر وہ آپ سے بینک اسٹیٹمنٹ کا پوچھے. تو یار یہ میری اینالائزیشن تھی امیگریشن کے بارے میں، اور میرا اپنا ایکسپیرینس جو تھا وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو کوئی مشکل پریشانی نہیں ہوگی، اللہ آپ کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے گا. ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا.